السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے پیدا کرنے والے خالق و مالک ہمیں اور آپ کو اور ہر قسم کے مخلوقات کو پیدا کرنے والے بسانے والے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے بن کہے ہمیں انسان بنایا، تمام مخلوقات پر شرافت اور کرامت عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اشرف المخلوقات کے لیے دوسرے تمام مخلوقات کو بیگار خادم بنا دیا۔ ایسی خدمت انجام دے رہے ہیں تمام مخلوقات جو خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے۔ سورج ہماری خدمت میں لگا ہے، چاند ہماری خدمت پر مامور ہے، ستارے مامور ہیں، ان گنت مخلوقات خشکی میں، تری میں، پانی میں، ہر جگہ سارے مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ یہ انسان جب اللہ خالق و مالک کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کا دھیان جماتا ہے، اللہ سمندر کی مچھلیوں کو اس کی مغفرت کی دعا میں لگا دیتے ہیں۔ نورانی مخلوق فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں کے واسطے دعا کرو جو میرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسے خالق و مالک، ایسے کریم مولا ہیں، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری ضروریات کی ایک ایک چیز کو مہیا فرما دیا۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات میں غور کرو گے تمہیں ہماری معرفت حاصل ہو جائے گی، ہماری پہچان ہو جائے گی۔ دیکھو ہم نے کیسے تمہیں انسان بنایا اور تمہارے ذات کے اندر
کتنی نعمتوں کو ہم نے رکھا ہے. زبان کو دیکھ لو، اور زبان منہ کے اندر دانتوں کو کیسے اللہ نے سجایا. آنکھ کو دیکھ لو کیسے اللہ نے اس میں روشنی رکھی. کان کو دیکھ لو اللہ نے سننے کی طاقت دیا اس میں. دل دیا، دماغ دیا، بڑے بڑے اعضاء ایسے عطا کیا اللہ نے. اور پھر ہر عضو کی حفاظت میں اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. محققین علماء نے لکھا ہے کہ آنکھ کی حفاظت میں کئی فرشتے مقرر ہیں. اور حلقوم جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا جانے کی جگہ الگ، پانی پیتے ہیں تو پانی جانے کی جگہ الگ، اس پر فرشتے مقرر ہیں. کھانے کو کھانے کی جگہ میں، پانی پینے کی جگہ میں چھوڑتے ہیں. اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. ہر عضو کی حفاظت میں، گھٹنا ہو، کوہنی ہو، ٹخنوں ہو، انگلی کے ہر جوڑ میں اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کی ان نعمتوں کو اگر ہم سوچیں گے، اس پر غور کریں گے تو اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہوگی. کیسے اللہ خالق و مالک، کیسے کریم مولا ہے. اور ہمارے اندر اللہ نے انسانوں کے اندر دونوں مادہ رکھ دیا. خیر کا مادہ بھی اس کے اندر ہے، خیر اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے. جب اچھا کام کرتا ہے تو نورانی مخلوق فرشتے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اور بدی اور برے کام کا بھی مادہ رکھ دیا ہے. برے کام کرنے پر آتا ہے تو شیطان کو بھی پیچھے ڈال دیتا ہے. یہ اللہ نے دونوں مادہ رکھا، اور دونوں مادہ رکھ کر ہم انسانوں کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا کہ میرے قدرت خاص سے بنائے ہوئے انسانوں کو میرے طرف متوجہ کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی کیا کہ داؤد میرے بندوں کو میرے طرف متوجہ کرو، مجھ سے مانوس کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کیسے کروں؟ اللہ نے کہا میری رحمت، میری شفقت، میری کرامت کا تذکرہ کرو کہ میں کیسے کریمی شان والا ہوں، ہیلے بہانے سے لوگوں کو بخشتا ہوں. دیکھ لو اللہ کی کریمی شان. ہم تو گناہوں سے لت پت ہیں، لیکن جسے اللہ نجات کے راستے پر ڈالنا چاہے، جس کی مغفرت کرنا چاہے، اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اللہ پورے سال گزار کر رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کر دیے، اور اللہ نے چاہا کہ میرے ادھر ادھر بھٹکے ہوئے بندے اس مبارک مہینے میں عبادت و ریاضت کر کے مجھے راضی اور خوش کر لیں. اسی لیے اللہ نے سرکش شیاطین کو بند کر دیا، جکڑ دیا. نہ یہ رہیں گے، نہ میرے بندوں کو بہکائیں گے. اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ جب ہم حفاظت کریں گے کسی بندے کی تو اسے کوئی بہکا نہیں سکے گا. اسی لیے روزہ جیسا عبادت، روزہ جیسا عمل ہم اور آپ رکھ لیتے ہیں. اتنی سخت گرمی میں حیرت کی بات ہے، دن بھر مزدوری کرنے والے مزدوری کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو ماننے میں آتے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھ لیتے ہیں.
کڑی دھوپ میں رکشہ چلانے والے، ٹالی چلانے والے روزہ رکھ لیتے ہیں، دکان میں کام کرنے والے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ اللہ نے عطا کیا، اور ایسا کریمی شان دیکھ لو، روزہ رکھ کے جہنم کو بجھاؤ اور پھر تراویح کی نماز پڑھ کے پچھلے تمام گناہوں کو دھلو، ایسا موقع اللہ نے عطا کیا۔ پورے سال کے تمہارے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو گناہ ہوئے ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو تراویح اس نیت سے نہ پڑھ رہا ہو کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے دیں گے، نیکی ہے۔ ایمان تو اللہ نے اپنے آپ اپنے فضل سے عطا کر دیا ہے، اور اللہ کی فضل کی امید رکھتے ہوئے آدمی تراویح کی نماز میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، قرآن پاک سنتے رہتے ہیں۔ مغفرت کا دروازہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس ایک مہینے میں ایسا نیکیوں کا بھاؤ بڑھایا کہ شیطان بھی سر ڈھونڈتا ہے۔ شیطان کہتا ہے پورے سال بہکا بہکا کے گناہ میں مبتلا کر کر کے اس کے نام اعمال کو گندا کیا، اور یہ افطاری کے وقت میں کون ایسا آدمی ہے جو افطاری میں رو کے اللہ سے نہ دعا مانگتا ہو؟ رونا جس کو نہیں آتا ہے تو منہ بنا کے بھی روزہ اللہ سے منانے کا، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ اگر رونا نہیں آئے تو رونے والوں جیسے چہرہ بھی بنا لو، اللہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں کہ میرے بندے نے رونے والے کی شکل تو اختیار کیا۔ ایسا کریم اللہ کہ مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کتنا بڑا سے بڑا گناہ، کوئی ایسا گناہ نہیں جو اللہ کی رحمت سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ اکبر، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت اللہ چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہوں کو ایک سیکنڈ کے اندر ملیا میٹ کر دیں گے۔ کب کریں گے؟ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کو پکارے گا۔ ایک اللہ کو نہ ماننے والا بندہ، سب اللہ کے بندے ہیں، غیروں کی پوجا اور پرستش کرنے والا بہت بیمار ہوا، اب تب کا معاملہ ہے، اب وہ اپنے معبود کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم، جس پر اس کا عقیدہ جمع ہو اس کو پکار رہا ہے۔ اسی پکارنے میں غفلت کے اندر اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد۔ اللہ اکبر، ایسا کریم مولا، فوراً اللہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے وہ؟ بیماری سے صحت و شفا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ یا مغفرت چاہتا ہے؟ بھولے بھٹکے بسرے بھی کوئی اللہ کا نام لے لے، اللہ ایسا کریمی شان رکھتے ہیں اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہر مضطر کی دعا اللہ سنتے ہیں۔ ایک گر کی بات یاد رکھ لو، اگر اللہ کو منوانا ہے، اللہ سے کام لینا ہے، ویسے تو اللہ ہر وقت دروازہ کھولے ہوئے ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں پھنسو، کہیں کوئی ایسا معاملہ آ جائے، عام طور پر ہم مسنون دعائیں ہم کو یاد نہیں، لیکن اللہ ہر زبان سمجھتے ہیں، اردو بھی سمجھتے ہیں، انگریزی بھی سمجھتے ہیں، ترکی بھی سمجھتے ہیں، بنگلہ بھی سمجھتے ہیں، اڑیا بھی سمجھتے ہیں، سب زبان اللہ سمجھتے ہیں۔ آپ اردو زبان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ یا اللہ، میں اس وقت پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرے سامنے سوائے آپ کے، اور پورا مت کھولو بابو اس کو، اسی چل رہا ہے، تھوڑا سا کھولو، باہر آواز آ رہی ہے، سوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہے، صرف اتنی کہو۔ اللہ ایسے متوجہ ہوں گے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اس کا مسئلہ حل کرنے والا نہیں، میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اسی وقت
مستر کی دعا ایسے پہنچتی ہے دروازہ کھولتے ہوئے بالکل عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے حالت اضطرار میں کوئی دعا کرتا ہے. اسی طرح مظلوم کی دعا بھی پہنچ جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں مظلوم بیچارہ اس کو کوئی اس کا سہارا نہیں ہے. جب بندہ کہتا ہے اللہ آپ کے علاوہ کوئی میرا سہارا نہیں، حالانکہ بندہ جانتا ہے کوئی نہیں، اللہ بھی جانتے ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک قانون بنائے تھے کہ رات کے 10 بجے کے بعد کوئی ادھر ادھر چلے پھرے نہیں، گھومے پھرے نہیں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. سب داخل ہو جاتے تھے. ہر زمانے میں کچھ ہیرا پھیری والے لوگ رہتے ہیں اور یہ رات میں گشت کرتے تھے دیکھنے کون کس حالت میں ہے. خلیفہ ہیں، حاکم ہیں وقت کے. ایک شخص رات میں دیکھا کہ اب تو کوئی ہے نہیں، ایک بوتل میں شراب لے کے جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں دورہ کرتے ہوئے اس طرف کو آ گئے. اب یہ دور سے دیکھ لیا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں. اب اس کے اندر سے پسینہ چھوٹ گیا کہ امیر المومنین ابھی مجھے پکڑ لیں گے اور شراب کا بوتل میرے ہاتھ میں دیکھیں گے، مجھ پر حد شرعی لاگو کر دیں گے، کوڑا مجھے لگے گا اور سب کے سامنے میرا راز کھل جائے گا. اللہ کبھی بھی کسی بندے کے راز کو کسی پر کھولنا نہیں چاہتے. فوراً اللہ سے کنیکشن قائم کیا کہ یا اللہ امیر المومنین اگر دیکھ لیے شراب کا بوتل میرے ہاتھ میں، میری عزت کا کوڑی نکل جائے گا اور پھر مجھے کوڑا بھی اوپر سے لگے گا اور لوگوں کے سامنے بے عزت ہو جاؤں گا. لوگ کہیں گے شرابی آدمی رات کو شراب لے کے پھر رہا تھا. جیسے امیر المومنین قریب آئے، اس کے ہاتھ سے بوتل کھولی، اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھ لو، اللہ نے شراب کو دودھ بنا دیا. اس اللہ کے بندے نے حالت اضطرار میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو پکارا، اللہ نے شراب کو دودھ بنا دیا. اب جب اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے شراب کو دودھ بنا دیا، امیر المومنین کے پکڑ سے تو بچ گیا. اب اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت بھی بیٹھ گئی اور اس کی دل کی دنیا بدلی ہو گئی. اب وہ نیک بندہ بن گیا کہ اللہ نے میری عزت کو رکھ لیا، اب میں اس شراب سے سب دن کے لیے توبہ کرتا ہوں. اللہ عجیب شان والے ہیں میرے بھائیوں. یہ بابرکت رات جس کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر، قرآن میں اللہ نے اس بابرکت رات کو بھی اللہ نے اپنے حبیب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے طفیل میں اللہ نے اس امت سے، اللہ کو بڑی محبت ہے. اللہ کو اس آخری نبی سے محبت ہے تو ان کی امت سے بھی محبت ہے. اللہ نے یہ رات عطا اس لیے کیا کہ اللہ کے چہیتے لاڈلے پیغمبر کو یہ فکر لاحق ہوا کہ یا اللہ، پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، 600 700 1000 برس زندہ رہتے تھے اور بہت نیک کام کرتے تھے، نیکی میں آگے بڑھ جاتے تھے. میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، 60 70 سال کے درمیان اکثر لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں اور ایسے بڑھاپے میں پہنچ کر بیکار ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے. یا اللہ یہ تو نیکی میں پیچھے رہ جائیں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے تذکرہ ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو رشک آیا کہ ایک ایسے بھی آدمی تھے جو 1000 برس تک زندہ رہے اور دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. صحابہ کرام کو رشک آیا، یا رسول اللہ ان کی لمبی اتنی عمر ہوئی تو نیکی میں بہت آگے بڑھ گئے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو خوشخبری دے دو اور ان کی امت کے لیے خوشخبری لے کر جاؤ کہ ایک رات ہم عطا کر رہے ہیں. ایک رات، اگر اس ایک رات کو وہ پالے، اس پر نیک کام کر لے، نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، ہم سے کنیکشن جوڑ لے، تعلق قائم کر لے،
تو 1000 مہینوں عبادت کرنے سے زیادہ نیکی اللہ عطا کریں گے اس کو۔ یہ وہی ایک رات ہے جس رات کے تلاش میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد باقاعدہ بن گئی، تو ساری زندگی اسی رات کی تلاش میں اعتکاف کرتے تھے۔ اب ہم مسجد کے ذمہ دار لوگ محلے میں تلاش کرتے ہیں کوئی ایک آدمی مل جائے تاکہ سب کے سر سے بلا ٹل جائے، کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، ایک آدمی کو پکڑ کے لا کے فرض کفایہ سنت کفایہ ادا کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں۔ اس رات کے تلاش میں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھی بتلا دیا کہ فلاں رات یہ قدر والی رات ہے، لیکن آپ جب خوشخبری سنانے کے لیے باہر نکلے تو 2 ساتھی آپس میں کچھ معاملے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، آپ ان کی صلح صفائی میں کھڑے ہوئے، اللہ نے آپ کے ذہن سے تعین کو اٹھا لیا۔ اس میں اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اسی ایک رات کو پکڑ کے سب بیٹھ جاتے، وہ ایک رات میں عبادت کر لیتے اور پورے سال گھومتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنے یا رسول اللہ وہ رات کون سی ہے، ایک صحابی پوچھے، ایک دفعہ پوچھے، آقا نے کہا کہ اللہ نے میرے ذہن سے اٹھا لیا۔ پھر پوچھے، آقا ناراض ہو گئے، کہا کیا سمجھتے ہو میں تم سے چھپا رہا ہوں؟ وہ رات کی تعین اللہ نے مجھے بتا دیا اور میں تم سے چھپا رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے میرے ذہن سے اٹھا لیا۔ یا رسول اللہ وہ رات کو کیسے پائیں؟ تو آپ نے فرمایا 21، 23، 25، 27، 29 رمضان المبارک کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، وہ رات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی رات کے تلاش میں ہم سب بیٹھے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ بڑے کریم ہے اپنے شان سے، اللہ وہ رات ہم کو عطا کر دیں، ایک رات مل جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہ سے خالی ہو، انسان خطا اور نسیان سے بنا ہوا ہے، گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ مومن کی شان نہیں جو گناہ کرے، یہ بات کرتا ہے کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی کسی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی معاملہ کسی سے الٹا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، راستے میں چلتے پھرتے گانے کی آواز سنتا ہے تو کان ادھری دھر دیتا ہے، دل دماغ سب ادھری لگا دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر نفس رکھا ہے اور اس میں تقاضا بھی ہے۔ اللہ ایسے کریم ہے، جانتے ہیں میرے بندے کے اندر ساری صفات، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اسی لیے اللہ نے ایسے اسباب کو مہیا کیا ہے کہ میرے بندے تو گناہ سے لت پت ہو کے آیا ہے، میرے سامنے توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، میں تجھے دھو کر کے صاف ستھرا کر دوں گا۔ یار آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبے کی شرائط میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، اپنے گناہ کو سوچنا چاہیے، میں ایسا پاپی ہوں، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اپنے آپ سوچے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اللہ خود ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سے ایک واقعہ ہوا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگوں کا باہر نکلو، استسقاء کی دعا مانگیں، استسقاء اللہ سے پانی طلب کریں گے، اور دعا کر رہے ہیں، نبی وقت کے پیغمبر موجود ہیں، وہی آئی کہ تمہارے درمیان میں ایک آدمی ہے جو ہم کو ایک دم ناپسند ہے، جب تک تمہارے درمیان سے نہیں اٹھے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگ سب پریشان ہیں، جانور تڑپ رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، کون ایسا آدمی ہے جو کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہیں، نکل کے چلے جاؤ باہر۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانے میں ایک جامع مسجد میں بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ کون آدمی اس میں بہت بڑا گنہگار ہے، باہر نکل جائے۔ وقت کے بہت بڑے بزرگ جنید بغدادی بھی اس کے اندر تھے، جلدی سے نکل کے باہر چلے گئے۔ حضرت آپ کیوں باہر چلے گئے؟ کہ میں ہی سب سے بڑا گنہگار بندہ ہوں اللہ کا۔
میں چلا جاؤں گا تو اللہ سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ ایسے لوگ اللہ کے اولیاء کی شان بری نرالی ہوتی، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے اعلان کیا، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، پھر اعلان کیا کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، اس کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارش جو برسی، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ کیا راز ہے، آپ نے ابھی وہی بھیجا میرے پاس کہ ایک بندہ ایسا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، رکی ہوئی ہے، اور کوئی اٹھا بھی نہیں، آپ بارش برسا دیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اب یہ سوال مت کرو، جب پہلے ہم نے اعلان نہیں کیا اس کا نام، اب اس کی عزت تھوڑی کھولیں گے۔ اب اس بندے نے ہم سے معافی مانگ لیا اندر اندر، اور کہا یا اللہ میں ہی بڑا پاپی ہوں، اگر اٹھ کے جاتا ہوں سب کے سامنے ذلیل خوار ہو جاؤں گا، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ نے ان کا گناہ ایسا معاف کیا کہ سب پر رحمتوں کا دروازہ کھول دیا۔ ایسے کریم اللہ ہیں، کس کے برکت سے کس کا مسئلہ حل ہوگا ہم کوئی نہیں جانتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم سب گناہ سے لت پت ہیں، اپنے گناہوں کا دھیان کریں، اور اللہ بڑے کریم ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مراد کو پوری کروں گا، اور جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ ہم سب مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، ایسے کریم آقا کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے جو بغیر استحقاق کے نوازنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سوچ کر اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں اور اپنے گناہوں کا تصور اپنے دل دماغ کے اندر بسائیں، ندامت شرمندگی ہو اور اللہ سے توبہ کریں، اور پھر اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم مصمم بھی ہو کہ یا اللہ اس گناہ کے قریب میں کبھی نہیں جاؤں گا، اور پھر اللہ سے یہ مدد مانگیں کہ اللہ میں تو بندہ ہوں، انسان ہوں، کمزور ہوں، آپ ہی مدد فرما دیجئے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پھر اس کی حفاظت بھی کریں گے اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس طرح آدمی چلتے چلتے اس راستے میں اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جتنا گناہ سے پاک صاف ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی ولایت اس کو حاصل ہوگی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بابرکت رات اللہ نے ہم کو عطا کیا، بابرکت مہینہ آیا، اور یہ مہینہ جاتے جاتے چلا گیا، اور 2-3 دن 4 دن رہ گئے اس کے، ابھی بھی قدر کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام روزوں کو، نمازوں کو اور تراویح کو، سب چیز کو قبول فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کا تصور کر کے بیٹھیں اور دھیان جمائیں کہ اللہ میں بڑا پاپی ہوں، لیکن آپ نے اعلان کیا ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہوں، اے اللہ میرے تمام قصور کو معاف کر دیجئے۔ پھر جب معاف اللہ کر ہی دیں گے، یقین دل میں جما لیں کہ اللہ نے میرے تمام گناہوں کو ایسا معاف کیا جیسے پانی سے دھل کر کپڑا صابن لگا کر صاف کر دیتے ہیں، بالکل اجلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی گناہ سے دھل کر صاف ہو جاتا ہے بندہ۔ پھر جب پاک صاف ہو گئے، پھر اللہ سے کہو اے اللہ میرے مکان اچھا بنا دے، اے اللہ میرے کاروبار اچھا چلا دے۔ اللہ کو بڑا پیار آئے گا، میرا بندہ پہلے گناہوں کا اقرار کیا، معافی مانگ لیا، اب اس کو دو، جو چاہیے اس کی ضرورت کو پوری کرو۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے، اللہ ہی پورا کرنے والے، اللہ کے سوا اور کون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، درود شریف پڑھ لیں اور اللہ کے طرف متوجہ ہوں، بہت دھیان سے اللہ کے طرف ہاتھ اٹھائیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے اعلان کیا مجھ سے مانگو، کیا تمہاری ضرورتیں ہیں، میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا۔ اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی ضرورت کا دھیان جمائے، اللہ سب کی ضرورت کو ایک آن میں پوری کر دیں گے، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ سوچ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یا اللہ ہم آپ کی کیا تعریف کر سکتے ہیں، یا اللہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے لائق ہے، ساری بڑائی آپ کے لیے ہے، اے اللہ ساری بڑائی آپ کے لیے ہے، تمام تعریف آپ کے لیے ہے۔ اے اللہ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔
یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا حنان یا منان یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان یا قدیم الاحسان اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، اگر لوگ جان لیں، اے اللہ اگر لوگ جان لیں ہم پر تھوکنا بھی گوارا نہ کریں، لیکن سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ پھر بھی آپ نے ہم پر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ ہم کو باعزت بنائے ہیں، دوسروں کی نگاہ میں باعزت بنائے ہیں۔ اے اللہ ہم نماز چھوڑ کے آپ کو ناراض کیے ہیں، یا اللہ قرآن پاک سے دور ہو کر آپ کو ناراض کیے ہیں، اے اللہ آپ کی بچھائی ہوئی زمین پر چل کے آپ کو ناراض کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کی روزی کھا کر آپ کو ناراض کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کے چاند سورج سے نفع اٹھا کر آپ کو ناراض کر رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک چیز میں آپ کے مخلوق کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ پھر بھی آپ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ ہم کو کھلا رہے پلا رہے ہیں۔ اے اللہ اشرف المخلوقات میں اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو شامل فرمایا۔ اے اللہ سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کا عظیم دولت عطا کیا۔ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے، کسی کی پرستش نہیں کرتے۔ یا اللہ جب ہم نے سجدہ کیا آپ ہی کے سامنے کیا ہے۔ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قبول کیا ہے۔ اے اللہ کتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ دنیا میں گمراہ مبتلا ہیں، گمراہی میں۔ اے اللہ آپ جسے ہدایت دے دیں اس سے کون گمراہ کر سکتا ہے، اور آپ جس کو گمراہ کر دیں اس سے کوئی ہدایت کے راستے پر لا نہیں سکتا۔ اے اللہ کیسے کیسے بڑے بڑے عقل مند لوگ اپنے ہاتھ سے مورت بنا کے اس کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اے اللہ اس کے سامنے اپنی مرادیں رکھتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قبول کیا ہے۔ اے اللہ آپ ہی نے ایمان کا عظیم دولت ہمیں عطا کیا ہے۔ اے اللہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اے اللہ جب آپ نے ایمان عطا کیا، اپنے حبیب کا امتی بنایا، اے اللہ آپ ہی نے ہمارے لیے جنت کو بنایا ہے۔ اے اللہ جنت آپ کا مہمان خانہ ہے، جو آپ کو مانتے ہیں ان سے ان کو آباد کرنا ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہزار صحیح، لیکن آپ کی رحمت واسعہ کے سامنے ہماری گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ۔ اے اللہ کوئی گناہ بھی آپ کے رحمت واسعہ کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا۔ اے اللہ آپ کی رحمت واسعہ بہت وسیع رحمت والے ہیں۔ اے اللہ آپ چاہتے ہیں ہر انسان جنت میں چلا جائے، لیکن جسے آپ ایمان کا دولت عطا کرتے ہیں وہی جنت کا راستہ طے کر سکتا ہے۔ اے اللہ آپ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری زندگی گناہوں میں ہے، اے اللہ لت پت ہو گئے ہیں مولا، لت پت ہو گئے مولا۔ اے اللہ آپ ناراض ہو گئے ہم سے۔ اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کرنے کے سارے اسباب کو اختیار کیا ہے۔ یا اللہ آج آپ نے موقع دیا ہے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اے اللہ ہم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ اے اللہ جہنم میں خطرناک عذاب مہیا کیے گئے ہیں، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اے اللہ آپ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک شخص کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پورے امت کے طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے چہیتے لاڈلے پیغمبر کی امت ہے یہ۔ اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں۔ اے اللہ اس امت کو آپ نے خیر امت کہا ہے۔ اے اللہ کام اگرچہ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن آپ نے خیر امت فرمایا ہے۔ اے اللہ آپ اپنے کہنے کے اعتبار سے اللہ ہمیں نواز دیجئے۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا بھر میں آج ہم جو ذلیل خوار ہو رہے ہیں آپ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ آپ بڑے عظمت اور قوت والے ہیں، بغیر ستون کے آسمان کو پتہ نہیں کب سے قائم کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ آپ ہدایت کی ہواؤں کو چلا کر پورے دنیا کے انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔ یا اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں دین پر جمع دیجئے، ہمارے اولادوں کو دین پر جمع دیجئے، ہماری نسلوں کو دین پر جمع دیجئے۔
یا اللہ آپ کا یہ اتارا ہوا دین ہے سب کو اپنانے والا بنا دیجئے، یا اللہ سب کو اس پر چلنے والا بنا دیجئے، ہدایت کے ہواؤں کو چلا کے یا اللہ سب کو ہدایت یافتہ بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، دن کے اجالے کے رات کے اندھیرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ سارے گناہ ہمارے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم گناہ کر کے بھول گئے کرامن کاتبین نے لکھ لیا ہے، اے اللہ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی ہے کہ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹا دیتے ہیں، جو خلاف گواہ تیار ہوئے ان کو بھی بھلا دیتے ہیں، اے اللہ سب کو بھلا دیجئے، اے کریم مولا مٹا دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہ کو ملیا میٹ کر دیجئے، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اس وقت سوائے آپ کے ہمارے دل میں کوئی نہیں ہے، اے اللہ آپ دل کے بھید سے واقف ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آواز کو سن رہے ہیں، اے اللہ ہماری آواز کو بھی سن رہے ہیں، اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، اے اللہ سب اپنے دلوں میں بہت ساری تمنائیں لے کے آئے ہیں، یا اللہ ہم سب حاجت مند ہیں، یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، یا اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے معبود ہیں، یا اللہ ہم آپ کے مخلوق ہیں، اے اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، اے اللہ ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے قصور کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ سب کے جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے بچوں کو نیک صالح بنائیے، اے اللہ دیندار بنائیے، اے اللہ جو کاروبار کے لائن سے پریشان ہیں ان کو خیر و برکت سے نواز دیجئے، اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو حل فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرمائیے، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کے جائز مرادوں کو آپ جانتے ہیں، ان کی مرادوں کو پورا فرمائیے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، تمام مریضوں کو صحت و شفا عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سے آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ امن و امان قائم فرما دیجئے، ہمارے اس شہر میں امن و امان قائم فرما دیجئے، ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے، حق کو غالب فرما دیجئے باطل کو مغلوب فرما دیجئے، حق کو غالب فرما دیجئے باطل کو مغلوب فرما دیجئے، حق کو غالب فرما دیجئے باطل کو مغلوب فرما دیجئے، اے اللہ مدد و نصرت اتار دیجئے، اے اللہ مدد و نصرت اتار دیجئے، اے اللہ عزت آبرو والی زندگی دیجئے، اے اللہ سب کو اے اللہ دیندار بنا دیجئے، اے اللہ سب کو نمازوں کا پابند کر دیجئے، اے اللہ سب کو سچا پکا مومن بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بنا دیجئے، سارے دنیا کے انسانوں کو بنا دیجئے، اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلوں کو اتار دیجئے، اے اللہ اپنا فضل و کرم کر دیجئے، اے اللہ اپنا فضل و کرم کر دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہمیں نواز دیجئے، اے اللہ ہم امتحان و آزمائش کے لائق نہیں ہیں، بہت کمزور ہے مولا، ایمان بھی کمزور ہے، اعمال بھی گندے ہیں، اے اللہ لیکن آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ ہم پر ترس کھا جائیے، اے اللہ 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 ہم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو امتحان میں مبتلا مت فرمائیے، یا اللہ اپنے نبی کے برکت سے آپ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے جب تک آپ کے امتی توبہ استغفار کرتے رہیں گے ان کو مدد و نصرت اتارتا رہوں گا اور ان پر رحمتوں کا بارش برساتا رہوں گا، اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، مولا سب کو معاف فرما دیجئے، رحمتوں کا مستحق بنا دیجئے، ذلت و خاری سے بچا لیجئے، یا اللہ سب دین کے کام کرنے والوں کو مل جل کر کام کرنے والا بنا دیجئے، ہر قسم کے اختلاف کو اتفاق سے بدل دیجئے، ہر قسم کے توڑ کو جوڑ سے بدل دیجئے، اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کو آپس میں رفیق بنا دیجئے، یا رقابت کو دور فرما دیجئے، رفاقت کو جوڑ لگا دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ اتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان میں سے کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا، یا اللہ اتنے لوگ بعض ہاتھ اٹھائے ہیں اس میں معصوم بچے بھی ہیں، اللہ سفید داڑھی والی بھی ہے، اے اللہ حافظ بھی ہیں عالم بھی ہے، اے اللہ حاجی بھی ہے، اے اللہ کسی کی برکت سے ہماری دعاؤں قبول کر لیجئے،
اے اللہ آج کے رات فیصلہ اتار دیجئے، اے اللہ آج کی رات فیصلہ اتار دیجئے، یا اللہ اس شہر میں امن و امان قائم فرمائیے، یا اللہ پوری دنیا کا کایا پلٹ دیجئے، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دیجئے، اسلام کے پرچم کو لہرا دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنی نصرت کو اتار دیجئے، اے اللہ ہم ہزار گنہگار سے آپ کے حبیب کی امتی ہیں، اے اللہ آپ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے جب تک توبہ استغفار کرتے رہیں گے اے اللہ آپ عذاب مسلط نہیں فرمائیں گے، فتنے میں مبتلا نہیں کریں گے، اے اللہ ہم سب کے طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اے اللہ سب کو نواز دیجئے، اے اللہ سب کو نواز دیجئے، اے اللہ بہت سارے لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں، اے اللہ ان کو نواز دیجئے، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے، اس ادارے کو قبول فرما لیجئے، قیامت تک جاری اور ساری فرمائیے، اے اللہ اس کے تمام معاونین محسنین کو یا اللہ بہترین بدلہ اور جزا عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو سرسبز و شاداب رکھیے، طلبہ اساتذہ سے آباد فرمائیے، طلبہ اساتذہ سے آباد فرمائیے، نظر بد سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے بچائیے، معاندین کے ناز سے بچائیے، سرکش شیاطین انسانوں کی شرارت سے بچائیے، حکومت کی بدسلوکی بدنگاہی سے بچائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، اس میں کام کرنے والوں کو اخلاص و للہیت مزید فرمائیے، یہاں کے اساتذہ کو نواز دیجئے، تمام دینی مدارس مساجد مکاتب دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت و کفالت فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرمائیے، یا اللہ اس خانقاہی سلسلے کو قیامت تک جاری و ساری فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دیجئے، یا اللہ مجھے میری اولادوں کو میری نسلوں کو نواز دیجئے، اے اللہ نبیوں نے دعا مانگی ہے اپنی ضروریات کے لیے اولاد کے لیے، اے اللہ سب کو امید ہوتی ہے مولا، اے مولا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ سے دعا مانگی، اے اللہ حضرت زکریا نے دعا مانگی، حضرت ادریس نے دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ آپ کے حبیب نے دعا مانگی، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نواز دیجئے، اے اللہ دیندار بنا دیجئے، یا اللہ دین کا کام لے لیجئے، یا اللہ دین کا کام لے لیجئے، یا اللہ آپ جس سے چاہتے ہیں دین کا کام لے لیتے ہیں، اے اللہ آپ ہم سے ہماری اولادوں سے ہمارے نسلوں سے ہم سے تعلق رکھنے والوں سے لے لیجئے، اے اللہ سب کو نواز دیجئے، جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ سب کے جائز دینی مرادوں کو پورا فرمائیے، یا اللہ بابرکت مہینہ رمضان کا آیا اور گزرتے چلا گیا، اے اللہ آپ کے فضل سے جو روزہ رکھا ذکر و تلاوت کیا اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جتنے دن باقی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے اعتکاف کو بھی قبول فرما لیجئے، جتنے ساتھی جڑے ہیں سب کو نواز دیجئے، اپنا صحیح و قوی تعلق عطا فرما دیجئے، سنت شریعت کی پابندی عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب کو نواز دیجئے، اے اللہ سب کو نواز دیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، اے پاک پروردگار اپنی محبت اشد عطا فرما دیجئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرما دیجئے، سنتوں پر مر مٹنے والا بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھلائی اور خیر مانگے نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت چاہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنی چیزیں ہمیں مانگنے سے رہ گئی وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو مانگا اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ نے قبول فرما لیا، اے اللہ ہمارے دل میں اس یقین کو بٹھا دیجئے، اے اللہ بٹھا دیجئے، اے اللہ بٹھا دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ بار بار بابرکت مہینہ رمضان ہمیں نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے، روزہ رکھنا آسان فرمائیے، یا اللہ اپنے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائیے، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس قبولیت کی گھڑی میں اس بابرکت رات میں یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین ورحمت للعالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔